السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں نوجوانوں کا اکثر طبقہ اور عملہ پب جی گیم کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیکھو تو موبائل چلا رہے ہیں اور ایک جم گھٹا لگا ہوا ہے، پب جی گیم کھیل رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ والدین پریشان ہیں، والدین مایوس ہیں، اولاد بے قابو ہو چکی ہے۔ بہرحال بچوں کا شب و روز، بچوں کے رات اور دن، اور جوانوں کا بھی رات اور دن، بس یہی ایک کام پب جی گیم کھیلنا رہ گیا ہے۔ اکثر نوجوان، اکثر بچے وقت ضائع کرتے ہوئے سر عام نظر آتے ہیں اور کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی روک ٹوک کرے تو کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ آج کی مجلس میں ہم یہ بتلائیں گے کہ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے، اس کے کتنے فوائد اور کتنے نقصانات ہیں، اس کو کھیلنے میں شرعاً کیا قباحت ہے، کیا مفاسد ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قسم کا کھیل ہو، اس کو جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی وہ جائز ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کھیل لہو اور لعب میں داخل ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز، ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو کھیل کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کھیل جس کو ہم کھیل رہے ہیں بذات خود جائز ہو، یعنی اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ نمبر 2، اس کھیل کے اندر یا تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا کوئی دینی منفعت ہو۔ مثلا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جسمانی ورزش ہو رہی ہو، جسم میں طاقت و قوت آ رہی ہو۔ محض لہو لعب، کھیل کودنے کے لیے یا وقت کو ضائع اور وقت کو گزارنے کے لیے کھیل نہ کھیلا جائے، کوئی دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے، تبھی وہ کھیل جائز ہوگا۔ نمبر 3، کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو، کھیل کے اندر کوئی ایسی باتیں نہ کی جا رہی ہوں جو شرعاً ناجائز ہیں، غیر شرعی امور کھیل کے اندر نہ پائے جا رہے ہوں۔ اگر کھیل کے اندر ناجائز امور پائے جا رہے ہیں، غیر شرعی باتیں اور کام پائے جا رہے ہیں، تو وہ کھیل جائز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، کھیل میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ جس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا ہو جائے، یعنی آدمی نماز روزے سے بھی غافل ہو جائے، کھیل کی مشغولیت میں اس قدر محو ہو جائے کہ اسے نماز کا بھی پتہ نہ چل سکے، روزے کا بھی پتہ نہ چل سکے۔ یہ 4 اصول بتلائے گئے۔ ان اصولوں کی روشنی میں پب جی گیم کئی طرح کے شرعی اور دیگر مفاسد پر مشتمل ہے۔ اس کے کھیلنے میں نہ تو کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ مثلا جسمانی ورزش یا بدن میں طاقت و قوت وغیرہ، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتے۔ یہ محض لہو لعب اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے کھیلا جاتا ہے، وقت گزارنے کے لیے کھیلا جاتا ہے۔ اب جو لا یعنی کام ہے اور اس کو کھیلنے والے عام طور پر اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں اس کا نشہ سا ہو جاتا ہے، اور ایسا انہماک ہوتا ہے کہ وہ کئی دینی بلکہ دنیاوی امور سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے گھریلو کام کاج سے بھی وہ غافل ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اور ماں باپ کو ناراض کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑی بات پب جی گیم ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ ایسے لا یعنی اور لہو لعب پر مشتمل کھیل کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ اس میں مزید شرعی قباحت یہ بھی جاندار کی تصاویر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں اور دیگر مزید شرعی قباحت یہ بھی ہے کہ اس میں جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں۔ نیز مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس گیم کو بار بار کھیلتے ہیں ان کا ذہن منفی ہونے لگتا ہے، ان کی سوچ منفی ہونے لگتی ہے، اور گیم کی طرح وہ بھی دنیا میں واقعتاً مار دھاڑ وغیرہ کے کام کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔
اور پب جی گیم کھیلنے والے بعض لوگوں نے اسی گیم کے کھیلنے کی وجہ سے ان کا یہ ذہن بنا، ان کی یہ سوچ بنی کہ انہوں نے اسی طرح کئی لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ لہذا پب جی گیم اور اس جیسے دیگر گیم وغیرہ کھیلنے سے بچنا چاہیے۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور خود بھی حفاظت اور احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔